بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو ترک کر دے جن سے اللہ رب الجلال نے منع فرمایا ہے۔ اس فرمان نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مسلمان کی پہچان کرا رہے ہیں اور ساتھ ہی کامل مہاجر کا تعارف بھی۔ مسلم شریف کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای المسلمین خیر، کہ مسلمانوں میں بہتر کون ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہٰذا یہ ایک کامل مسلمان کا تعارف اور کامل مسلمان کی پہچان ہے کہ جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے اور جو اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچائے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس حدیث کے تناظر میں چاہیے کہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں کہ ہماری زبان سے اور ہماری باقی تکلیفوں اور ایذاؤں سے بقیہ مسلمان محفوظ و مامون رہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ باقی مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، صرف مسلمانوں ہی کا تذکرہ کیوں ہے؟ محدثین کرام نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ ایک مسلمان کا زیادہ واسطہ مسلمانوں کے ساتھ ہی پڑتا ہے، جس معاشرے میں انسان رہ رہا ہے یقینی بات ہے وہاں مسلمانوں کی اگر کثرت ہے تو زیادہ واسطہ اپنے مسلمان بھائیوں سے پڑتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وگرنہ تو دیکھا جائے تو شریعت نے کفار کے بھی کچھ حقوق بیان کیے ہیں، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ذمی لوگوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مسلمانوں کے ہیں۔ ذمی وہ کفار ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی حکومت میں ان کے تمام قوانین کو مانتے ہوئے جزیہ اور ٹیکس دے کر کے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ذمی کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی آدمی نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا تو اس مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا کفار کے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن یہاں چونکہ زیادہ معاملہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے گالم گلوچ نہ کرے، ان کا گلہ اور غیبت نہ کرے، اور کوئی ایسی ایذا رسانی والی بات کسی مسلمان کے ساتھ نہ کرے۔ یہ ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے محفوظ رکھنا۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچے، یعنی ناحق اس کا مال نہ لے، مال غصب نہ کرے، چوری نہ کرے۔ یہ سب چیزیں اگر ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اسلام کا حسن یہی ہے کہ اسلام بہترین افراد تیار کرتا ہے اور انہی افراد سے مل کر ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم اپنی گفتگو میں اور اسی طریقے سے اپنے معاملات میں اس قدر احتیاط برتنا شروع کر دیں کہ ہم اپنی زبان سے بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں اور ہمارے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ ہمارے کامل مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ محتاط نہیں ہوتی، نازیبا کلمات، بے احتیاط باتیں ہماری زبان سے عموماً نکلتی رہتی ہیں جو لوگوں کی حد کے عزت کا باعث بنتی ہیں، اور عموماً ہم اپنے ہاتھ سے بھی ایسی احتیاط نہیں برتتے اور ہر چیز کو اپنے لیے مباح جانتے ہیں۔ جہاں یہ اخلاقی طور پر ایک بہت بڑی کمزوری ہے، وہیں اس سے ہمارے اسلام پر بھی داغ اور دھبا لگتا ہے اور ہماری مسلمانی پر بھی شک واقع ہوتا ہے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تناظر میں ہم اپنی تربیت بھی کریں اور اپنے آپ کو اخلاقی اس درجے پر فائز کریں کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں فائز کرنا چاہتی ہیں۔ اور حدیث پاک کا دوسرا جملہ یہ ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر کامل وہی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو ترک کر دے جن سے اللہ رب ذوالجلال نے منع کیا ہے۔ ہجرت ایک تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی، اور جب مکہ کو پھر دارالاسلام بنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اب مکہ سے مدینہ ہجرت کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ اب مکہ خود دارالاسلام بن گیا۔ اور ہجرت کا شریعت میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے کہ جہاں کفار، مشرکین اور غیر مسلم لوگ اسے کھل کر اللہ رب ذوالجلال کی بندگی اور عبادت نہیں کرنے دیتے، تو شریعت مطہرہ اس کو کہتی ہے کہ وہ اس وطن کو ترک کرے اور ایسے وطن کے اندر چلا جائے اور ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں وہ کھل کر اللہ رب ذوالجلال کی بندگی اور اطاعت کر سکے۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد بھی اگر انسان دوسرے علاقے میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود اگر وہاں اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کر رہا اور پھر بھی وہاں معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہے تو پھر ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہجرت کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایک وطن اس لیے ترک کرے کہ میں دوسرے وطن میں جا کر خالصتاً اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں گا۔ اور اس فرمان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمال درجے کی ہجرت یہ ہے اور کامل مہاجر وہ ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ رب ذوالجلال نے اسے منع کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر مہاجر ہجرت کے باوجود اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے نہیں بچتا تو پھر اس کی ہجرت کا فائدہ بھی نہیں ہے، اور یہ کمال درجے کی نہ ہجرت ہے اور نہ اسے کامل درجے کا مہاجر کہا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہجرت کرے گناہوں سے، وہ ہجرت کرے بدکاریوں سے، وہ ہجرت کرے بد اخلاقی سے، وہ ہجرت کرے کفر و شرک سے اور نیکی کی طرف آئے، توحید کی طرف آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئے اور ہدایت کی ڈگر کی طرف آئے۔ تو لہٰذا جب تک انسان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا اس وقت تک انسان کے اخلاق اور انسان کی اقدار بلند نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مہاجر وہ ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو ترک کر دے جن سے اللہ رب ذوالجلال نے اسے منع کیا ہے۔ تو ہمیں کامل مسلمان بھی اور کامل مہاجر ہونے کا اگر شرف پانا ہے تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات